اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ آپ کی زندگی کے سفر کو کس حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے تو آپ کبھی بھی آزمائش پر غمگین نہ ہوں۔ جانتے ہو اللہ ہر آزمائش، ہر خوشی، ہر تکلیف، ہر انسان کو کسی حکمت کے ساتھ ہی آپ کی زندگی میں بھیجتا ہے۔ لہٰذا پریشان ہونے کے بجائے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ اس کے ذریعے آپ کو کیا دکھانا یا سکھانا چاہتا ہے۔ کوئی راز کھل جائے گا، کوئی حقیقت سامنے آ جائے گی، کوئی جواب مل جائے گا، بس آپ غور و فکر کریں۔ انسان کا دل اللہ نے بہت محبت سے بنایا ہے اور یہ ہمیشہ ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا۔ کبھی یہ خوشی کے جذبے کو محسوس کرتا ہے تو کبھی غم کے جذبے کو۔ دل پر گزرنے والے ایک ایک احساس سے آپ کا اللہ واقف ہے۔ لہٰذا اگر آج یہ غم کی حالت میں ہے تو اسے اپنے اللہ سے مایوس نہ ہونے دیں، بلکہ اللہ پر توکل، یقین اور صبر کے ذریعے اسے پر امید رکھیں۔ جو اللہ اسے بنانے پر قادر ہے وہی اسے پھر سے راحت و سکون عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں اللہ آزمائے گا؟ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو، وہ دل سے کہتے ہو، یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ اللہ نے مشکل سے مشکل حالات میں صبر کرنے کا کہا ہے۔ اللہ نے درد سے بھری گھڑیوں میں صبر کرنے کا کہا ہے۔ صبر ہی کیوں؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اتنے بدترین حالات میں بھی آپ کا رب آپ کو کیسے تھامے ہوئے ہے، تاکہ وہ آپ کو واضح طور پر آپ کے ساتھ نظر آئے، آپ کو اتنی شدت سے وہ محسوس ہو، اس کی مدد محسوس ہو، اس کا ساتھ محسوس ہو کہ آپ اپنی تکلیف کو بھول بیٹھیں۔ صبر نہیں کریں گے تو تکلیف میں ہی گھرے رہ جائیں گے۔ اللہ کا ساتھ کیسے دکھے گا پھر؟ اللہ کی مدد کیسے ڈھونڈیں گے پھر؟ کیسے نظر آئے گی اس کی مدد پھر؟ شیطان کا کام جذبات کو ہی تو ابھارنا ہے اور پھر اسی آگ میں آپ کو جلتا چھوڑ جانا ہے۔ اس آگ میں گرنے سے ہی تو بچانا ہے خود کو۔ کیسے؟ صبر کر کے۔ اور اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مشکل آتی ہے چلی جاتی ہے، برا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، تو پھر تم کیوں غموں کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگا کر بیٹھے ہو؟ یہ آنی جانی چیز ہے۔ برا وقت آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ کوئی آسانی بھی بھیجی جا چکی ہے، بس انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا صبر کر کے دکھانا ہے۔ صبر تو سب سے بڑی آسانی ہے، جو اگر کسی مشکل میں آپ کو دے دی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ بس اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ یاد رکھیں، سارے فیصلے خود ہی نہیں کرنے ہوتے، کچھ فیصلے اللہ تعالیٰ پر چھوڑنے ہوتے ہیں۔ جب کبھی کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، اللہ پر چھوڑ کر صبر کیا کرو۔ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری دعاؤں کو پورا بھی کرتا ہے اور ہمیں ہر وقت سن بھی رہا ہوتا ہے۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں، لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہے۔ اللہ آپ سب کی وہ دعائیں بھی قبول کرے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ اللہ تمہیں فوراً بھی دے سکتا تھا، لیکن اگر اس نے
تمہیں اتنے راستوں سے گزارا ہے تو اس کے پیچھے کی حکمت کیا تھی؟ وہ حکمت جاننے کی کوشش کریں، وہ سیکھیں جو اللہ آپ کو سکھا رہا ہے۔ اتنے لوگوں میں مالک نے آپ کو چنا ہے، آپ کو اس لمبے سفر میں اس نے بہت کچھ دکھایا ہے، آپ کو ہدایت کی طرف لایا ہے، تو کیا آپ نے ہدایت پکڑی؟ جس اللہ سے آپ اتنا کچھ مانگ رہے ہیں، کیا آپ نے اس کی رضا کے لیے کچھ کیا؟ بس یہی ہے جو اب آپ نے کرنا ہے۔ کن فیکن، اپنے دل کو یہ جان کر تسلی دیں کہ اللہ آپ کی ہر دعا سنتا ہے۔ اس کا کن آپ کی زندگی بدل دے گا۔ وہ آپ کے دل کو پہنچنے والے گہرے اور تیز ترین درد سے واقف ہے۔ پریشان نہ ہو، وہ آپ کو بہترین دے گا۔ اللہ ہی ہمارے ساتھ تھا، وہی ہمارے ساتھ ہے۔ اندھیری اداس راتوں میں تم اللہ کے علاوہ اپنا کسی کو نہ پاؤ گے۔ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، آزمائش سے پہلے بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ کیا تمہیں یہ لگتا ہے تمہاری زندگی میں کچھ بھی بے مقصد ہو رہا ہے؟ کبھی کبھی جس در سے تم گزر رہے ہوتے ہو وہ تمہیں کتنا کچھ سکھاتا ہے، اس وقت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں؟ کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں، وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضروریات پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہارے من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا، تمہارا صبر۔ وہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ دیکھنا جلد ہی دعا قبول ہوگی اور امید سے بڑھ کر ملے گا۔ جو قریب ہوتا ہے مدد کے لیے اسے ہی پکارا جاتا ہے، اور اللہ سے زیادہ کوئی بندے کے قریب نہیں۔ وہ سب سے پہلے سننے والا اور سب سے پہلے جان لینے والا ہے۔ اسے لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں، اسے لکھ کر درخواست دینے کی ضرورت نہیں، اسے دلیلیں بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں مدد کیوں چاہیے۔ اس ذات تک پہنچنے کے لیے بس اسے پکارنا پڑتا ہے۔ وہ سب کا دوست ہے، سب کا مددگار ہے۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب کچھ ناممکن لگے، تب یاد رکھنا ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا تم سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے
کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں ہے، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں، اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک رب العالمین بے حد مہربان ہے۔ دعاؤں میں کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ اللہ قادر ہے نصیب بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ پریشان نہ ہو، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، حل حاصل جلد حاصل ہو جائے گا۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھے ہو، تو اللہ سے دعا کرنا، اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتے ہیں نا، تو اس کی انسان کی پسندگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس انسان پر بہت زیادہ آزمائشیں ڈالتا ہے، اتنی کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کو پکارتا نہیں۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہے زمین خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کے حالات کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں، لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور آسمان سے تمہارے لیے فیکن کے معجزے اترنے والے ہیں۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر کامل یقین رکھو۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے، اس میں عاجزی نہیں آتی۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے، تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں، اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔
فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہے، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ کتنی پر اثر ہوتی ہے وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہے۔ تیرے کن پر یقین ہے، اس لیے میرے دعاؤں کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر جھولی پھیلاتے تھے۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ بات تو صرف ایمان، توکل، صبر کی ہوتی ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعائیں کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کرے گا۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہے اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہے جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، تو پھر وہ ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم اپنی بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو، مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ مجھے کن فیکن کے نام سے عشق ہے، ساری باتیں ہی اسی نقطے پر آ کر رک جاتی ہے کہ اللہ جب کہتا ہے کہ ہو جا تو بس ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں
اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقررہ وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے دیکھی ہے، اور جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے نا، اسے انسان اپنی تمام کوششوں اور وسائل کے باوجود بھی نہیں بدل سکتا۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے، بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے۔ تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے، بلکہ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور جب وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے تو وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ کی طرف سے کھل جاتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ سے پوشیدہ ہو۔ صبر کرے، صبر اور بندے کی طرف کبھی ضائع نہیں جاتے، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ رنگ لاتی ہے، تو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا، کیونکہ اللہ کبھی کبھی صبر کی آخری حد آزماتا ہے، اور اس کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ آتا ہے اور وہ اس کا کن۔ تہجد تو محبت کا خاص تحفہ ہوتی ہے، اتنا خاص کہ اللہ اپنے بندے سے اس پردے میں ملاقات کرتا ہے جہاں کوئی تیسری ذات موجود نہیں ہوتی۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اس ساری تلخی کا مداوع کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ اور پھر جب تم اللہ کی رضا کو اپنی رضا مان لیتے ہو، پھر اللہ بھی تمہارے دل کو سکون بخش دیتا ہے۔ حقیقتوں کو قبول کرنا سیکھو، حالات جیسے بھی ہوں اللہ کے سپرد کر دیا کرو، کیونکہ ایک وہی تو ہے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلایا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سارے دروازے بند تھے، مگر وہ پھر بھی ان بند دروازوں کی جانب دوڑتے رہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بند دروازوں بھی کھول دے گا۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ اگر تمہارے لیے بھی سب دروازے بند ہیں تو بھاگتے رہو، کیونکہ تمہارا اور یوسف کا اللہ ایک ہی تو ہے۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ اور زندگی میں کبھی دعا کرنا مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی خاص وجہ نظر نہ آئے۔ اللہ کو آواز دینا اور بتانا کہ میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوا، اے اللہ مجھے آپ کے معجزوں کا انتظار ہے۔
اللہ کے بنائے ہوئے راستے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کو جاتے ہیں تو حالات سے پریشان ہو کر مانگنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ جس سے تم مانگ رہے ہو اس کا ایک گن تمہارے حالات تمہارے حق میں بہتر بدلنے پر قادر ہے، تو لگن سے مانگو۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب آپ پر آزمائش کا وقت آئے تو یہ مت سوچیں کہ آپ پر کتنی بڑی آزمائش ہے، آپ یہ سوچیں کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ قبولیت کا انداز مختلف ہے، بس اس کا وہ یا تو دل بدل دیتا ہے یا من پسند راہ کھول دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تھام لیتا ہے، وہ تڑپتے دل سے نکلی دعا کبھی بھی واپس نہیں موڑتا۔ وہ اپنے بندے کو کبھی بھی ایسے چیزوں سے نہیں نوازتا جو تمہارے لیے آگے پریشانیاں اور مشکلات پیدا کر سکیں، کیونکہ وہ تو اللہ ہے نا، وہ تمہیں سکون کی جگہ تکلیفیں تو نہیں دے گا۔ وہ جانتا ہے کب کیسے کیا اور کس کو دینا ہے، بس تم یقین و صبر رکھو اس پر، دیر سے ہی صحیح پر وہ معجزے کرنے میں بالکل دیری نہیں کرتا۔ جب اللہ سے تمہارا رشتہ مضبوط اور گہرا ہو جاتا ہے تو وہ تمہیں بھٹکنے نہیں دیتا، گناہ کے در پر کھڑے ہونے کے باوجود وہ تمہیں واپس کھینچ لائے گا، وہ تمہاری الفت کا جواب ضرور دے گا، نمازوں میں سکون کی صورت میں، گناہوں سے اجتناب کی صورت میں، وہ تمہاری پکار سن کر قبول کر لے گا، وہ بہت مہربان ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ تم اس سے بے خبر ہوتے ہو، مگر وہ ہر لمحہ تمہارے دل کی کیفیات کی خبر رکھتا ہے۔ تمہارے ذہن میں خیال آنے سے پہلے ہی وہ تمہارے ارادوں کو اور خوف سے بھانپ لیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کب تمہارا ضبط ٹوٹنے کو تھا، مگر تم نے خود پر جبر کیا، صبر کیا۔ جن راستوں پر تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی تو دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔